السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قابل قدر علماء کرام، باوقار و ذیشان سامعین و حاضرین، قابل صد احترام میری مائیں اور میری بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی خالق کائنات پاک پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام، امن و شانتی، رحمت کاملہ کا نزول انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہم صلی علیہم اللہم بارک لہم۔
حضرات، آج کا یہ پروگرام بڑے اچھے دن کا پروگرام ہے۔ ویسے تو ہر دن اچھا ہے، سنیچر ہو، اتوار ہو، سوموار ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، ہر دن اچھا ہے، کوئی دن برا نہیں۔ لیکن اچھا میں اچھا، یا یہ کہیے اچھوں میں اچھا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ جمعہ والا دن ہے۔ جمعہ والا دن کی طرح کوئی دن دنوں میں بہتر نہیں۔ پورے ہفتے کے اندر 7 ایام 7 دن ہیں، ان دنوں میں سب سے بہتر دن یہ یوم الجمعہ، اور جمعہ کا دن 24 گھنٹے میں ابھی شروع کا نصف حصہ گزر رہا ہے، نصف اول، اور سورج طلوع ہونے کے بعد آئندہ سورج غروب تک یہ آدھا حصہ ہے دن کا نصف حصہ۔ تو نصف اول اور نصف ثانی دونوں کو اگر تقسیم کیا جائے، دو طرف اگر رکھا جائے، ترازو سے دونوں کا اگر وزن کیا جائے تو رات کے مقابلہ میں دن بہتر ہے۔ دن کے مقابلہ میں رات اتنی بہتر نہیں جتنا کہ دن بہتر ہے رات کے مقابلہ میں۔ یعنی آئندہ کل سورج طلوع ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک جتنا بہتر ہے نصف ثانی، یہ نصف اول اس کے مقابلہ میں بہتر نہیں۔ البتہ دونوں کا مجموعہ اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے یہ ہمارے لیے ہفتوں میں یا ہفتہ کے اندر سب سے بہتر گھنٹے ہیں۔ مغرب کے بعد سے لے کر آئندہ سورج غروب ہونے تک آپ اپنے حق میں، اپنے بھائی کے حق میں، علاقہ والوں کے حق میں جو نیک دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ علماء کرام شاہد ہیں، علماء کرام کی زبان سے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے۔ یہی وہ 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر نصف ثانی میں اگر کوئی کلام پاک کی خاص سورت کی تلاوت کر لے، یعنی سورۃ الکہف کی اگر تلاوت کر لے، کل قیامت کے دن کالا آدمی چمکتا ہوا سامنے آئے گا۔ جس کے چہرے پر نور نہیں، اس کے چہرے پر نور پیدا ہوگا۔ تو نصف ثانی کیوں بہتر ہے؟ میں نہیں بلکہ امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یومن دنوں میں سب سے بہتر دن طلعت فیہ الشمس، ابھی آئندہ کل کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے، صبح کو سورج طلوع ہوگا۔ تو اس بہتر رات اور بہتر دن، یا بہترین رات اور بہترین دن کا یہ پروگرام ہے۔ اگر آپ نے اپنے کو تھام لیا، اطمینان کے ساتھ اگر بٹھا لیا، ایک خاص جگہ میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں اگر آپ نے سن لی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر ممکن اگر کوشش کی، تو فرشتے چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ تصویر کشی کر رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، جی فوٹو جاری ہے، مصورین اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں، وہ تصویر کھینچ رہے ہیں، کون دکان میں ہے، کون کہاں ہے، اور کون کیا کر رہے ہیں، سب کی تصویر ہو رہی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو آپ آئیں اور آ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں
किताब व सुन्नत की बातें आपके सामने आएंगी। वैसे हम लोगों का अपना एक तसव्वुर है, अपना एक तसव्वुर है, और ये ख्याल हमारे अंदर भी जाग जाता है। अगरचे हम 2 पैसा के मौलवी हैं, बावजूद हमारे दिल में ये ख्याल जाग उठता है कि हम तो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, चूँकि हम पंजेगाना नमाज पढ़ लेते, हम किसी का ठग के नहीं खाते हैं, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, हम अच्छे हैं। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अच्छे का एतबार उतना नहीं है जितना कि अच्छे में अच्छों का एतबार है। कलाम पाक सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने तुमको ज़िंदा किया है, हम तुमको मौत देंगे, तो तुम्हारी हयात के अंदर तुम सबसे अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं। हम अच्छे को देखते नहीं हैं, अच्छों में अच्छे के अंदर सबसे अच्छों को हम देखना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा काम करने वाला कौन है। भाई, बेहतर काम करके हम अपने को तसव्वुर करते हैं कि बहुत हम अच्छे हो गए। जब तक आप अपने को सबसे अच्छा नहीं बना पाइएगा, अपने मुआशरा के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने कल्चर, सकाफत और तहजीब के अंदर, रहन सहन, मुआमला, बर्ताव के अंदर आपका वो एतबार नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जितना एतबार अहसन अमल वाला का है। इसलिए जिब्रील अमीन एक इंसानी शक्ल में आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सवाल किया था एक ही मजलिस में। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, और क़यामत कब कायम होगी, कब कायम होगी। इस्लाम के नाम पर हम भी मुसलमान, ईमान के नाम पर हम भी मोमिन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक के अंदर सब मोमिनों को एक दर्जे में नहीं रखा है। मुनाफिकों के दर्जात कायम किए गए हैं, कुफ़ार के दर्जात कायम किए गए हैं, मुशरिकीन के दर्जात कायम किए गए हैं, यहूदियों में भले बुरे के दर्जात कायम किए गए हैं, मुसलमानों के अंदर भी दर्जात कायम हैं। हर मुस्लिम मुस्लिम नहीं हो सकता भाई। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमिनन नास मन यशरी, जो अपने को मेरे हवाले कर देता है और वो इस बात पर डटा रहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारे अलहाज मास्टर सलीम साहब अगर मुझको रिश्वत के तौर पर 50,000 दे दें, 20,000 दे दें, 10,000 दे दें, तो जेब के अंदर डाल लेते हैं। मुसलमान हम हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं जिस मुस्लिम, ख़ास मुस्लिम का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये 10,000 20,000 किया, अगर 1 करोड़ रुपया उसके सामने अगर रख दिया जाए तो सबसे पहले वो ख्याल करेगा कि आया ये पैसा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है या अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। हमारी ये बोली अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है या अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। हमारा ये कदम हमारी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है या अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। इस तरह के बंदे, मोमिन बंदे सब कोई नहीं हो सकते, और इन्हीं बंदों का एतबार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ है। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुछ ही बंदे हैं, मोमिन बंदे, जो अपने को अल्लाह के हवाले कर सकते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं करेंगे। दानिस्ता तौर पर नहीं करेंगे, नादानिस्ता तौर पर अगर हो जाए वो एक अलग बात है जी। और दानिस्ता तौर पर अगर कोई जानबूझकर कर ले, फिर उसके बाद अगर तौबा करे तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तौबा का भी एतबार नहीं है। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून,
ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں جو جان بوجھ کر گناہ کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ آج نوجوانوں کی ٹیم دیکھیے الگ الگ گناہوں کے کاموں میں۔ ہمارے یہ بزرگان دین کچھ سفید داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، بہت کم، 90% صرف 5 یا 7 یا 10% داڑھی والے، سفید داڑھی والے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کو چھوڑیے، یہ لوگ تو بوڑھے باغ اور بوڑھے شیر ہیں، ابھی دھاڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے اصل عمر تو جوان لوگوں کی عمر ہے، اعتبار والی عمر تو جوان لوگوں کی عمر ہے۔ سورہ روم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جوان لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو آپ کی جوانی کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، موبائل بینی میں لگے ہوئے ہیں، غیبت میں، چغلی میں، ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کی مخالفت میں۔ بھائیو بزرگوں، جبکہ 24 گھنٹہ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک پروردگار عالم، ہمارے سر پر بوجھ تو ڈال لیکن اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جو ہمارے سر کے برداشت سے باہر ہو۔ دعا نہیں کرتے؟ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا۔ حمل کا ترجمہ ہوتا ہے بوجھ، اور اسرن کا بھی ترجمہ ہوتا ہے بوجھ۔ یہ عربی 2 کلمات ہیں، حمل کا ترجمہ ہے بوجھ، اسرن کا بھی ترجمہ ہے بوجھ۔ یہاں کہا گیا ہے کہ حمل کا ترجمہ وہ بوجھ ہے جو آپ کے برداشت کے اندر ہے، اور اسرن کا ترجمہ ہے جو آپ کے قوت برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ یا اس دعا کو بار بار اپنی امت کے تعلق سے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پتھر کی بارش نہیں ہو رہی ہے یا وہ عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے جو اقوام سابقہ کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ بھائیو بزرگوں، آپ اپنے کو سنبھالیں اور اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ جوڑیں۔ جی ہاں، کر رہے ہیں، اپنے اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ جوڑیں۔ پروردگار عالم نے پورے کلام پاک کے اندر عام طور پر کسی آیت میں حکم نہیں دیا ہے، کسی آیت میں حکم نہیں دیا ہے کہ تم بلا رکوع والی نماز، بلا سجدہ والی نماز سب مل کر کے پڑھو۔ کسی آیت میں نے کوئی مولانا بتا دے، لیکن رکوع والی نماز، سجدہ والی نماز کا حکم ہر ایک کے تعلق سے۔ سورہ حج اٹھا کر کے آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ رکوع والی نماز پڑھو، سجدہ والی نماز پڑھو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اس کے بعد بھی تم خیر کا کام کرو۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ خدمت خلق، اور خدمت خلق میں اللہ رب العالمین نے جو بہت سارا کام آپ کے ذمہ میں دیا ہے، تو آپ کے ذمہ میں ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں آپ کے لیے کیا ہے؟ نہ یہ تعمیر مسجد ہے۔ بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو یہ رکوع والی نماز، سجدہ والی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو جانا پڑے گا کہاں؟ نہ مسجد کے اندر جانا پڑے گا۔ آج ہم جنازے کی نماز کو کافی سمجھتے ہیں، اس میں رکوع سجدہ ہے؟ جی نہیں ہے۔ 10 آدمی اگر گاؤں کے پڑھ لیں تو پورے گاؤں والوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا،
لیکن رکوع والی نماز، سجدہ والی نماز ہر ایک کو ادا کرنی ہے، ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ ابھی مولانا امام الصاحب بول رہے تھے کہ حضرت جریر نے جب بیعت کیا اور وعدہ کیا، اقرار کیا، تو کہا تھا کہ میں پوری زندگی مرتے دم تک میں نماز قائم کروں گا۔ اور کلام پاک اٹھا کر کے دیکھیے، اسی نماز کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کی گھڑی تک، لمحے موت تک تم کو نماز اگر اس وقت بھی آ جائے تو تم اشارے سے پڑھ لو، ہاتھ پیر اگر تمہارے حرکت نہ کریں تو اس وقت تم اپنی زبان سے ہلا کر کے نماز پڑھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک تم کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بھائیو بزرگوں، آج ہم نے مسجد چھوڑی، آج ہم نے نماز چھوڑ دی، آج ہم نے نیک کاموں سے اپنے کو دور کر لیا، گناہ کے کاموں کے اندر اپنے کو ہم نے مبتلا کر دیا، پھنسا دیا، اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تو ان مسلمانوں کا اعتبار کرتا ہے جس کا عمل اچھے کے اندر سب سے اچھا ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آئیے بھائیو، تقاریر آپ لوگ سنیں گے، علماء کرام آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان سنا ہے۔ آج تعمیر مسجد کا جلسہ ہے۔ غالباً کئی سال پہلے چترکوٹھی میں ایک جلسہ ہوا تھا، 2018 میں، یعنی 7 سال پہلے، تقریب 18 میں نا، 2018 میں۔ آج یہ 2023 کے آخری حصہ میں اس کو ختم ہی مانیے، یعنی 3 سال اور ادھر 2 سال، 5 سال پہلے جلسہ ہوا تھا۔ آج ان لوگوں کو ایک ایسی ضرورت آن پڑی ہے جس ضرورت کے پیش نظر آپ لوگ یاد کیے گئے ہیں یا ان لوگوں نے یاد کیا ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ اسی بہانے کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ کے قلوب و اذہان مصفح اور مجلہ ہوں گے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، زنگ آلود ایمان وائلنگ ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے اتنا انتظام، اہتمام اور آپ کو پرخلوص دعوت دی ہے۔ تو میں گویا کہ اراکین مسجد، گاؤں والوں کی طرف سے، اللہ کے گھر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، آپ لوگ آئیں۔ اور دنیا تو اپنی جگہ ہے، آخرت بھی آپ کبھی کریں، بلکہ یہ کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کریں اور دنیا کمائیں ضرورت کے تحت، اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جو لوگ دنیا کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ بندہ میرا نہیں، وہ بندہ میرا نہیں۔ مولانا ٹوکیں گے کہ ڈوم چمار ہاڑی موچی سب تو اللہ کے بندے ہیں، آپ کیسے کہہ دیے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں؟ جو دنیا مال کے چکر میں رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار ہے، وہ عبد الدینار ہے، وہ مال کا بندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دائرے سے نکل جائے، دائرہ بندگی سے جو نکل جائے، اس کی نہ یہاں خیریت ہے نہ آخرت میں خیریت ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ آئیں اور اس کام کو جلدی نپٹانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں دعائے خیر کروں گا۔ آج ہمارے سر کے سایہ، یہ بولیے کہ ایک دونوں جو سایہ کی طرح چلنے والے حقانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم آپ لوگوں کی ہمت پر ہمت کریں گے، ان علماء کرام کی ہمت پر ہمت کریں گے، اور آپ بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے چلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ میرے لیے دعائے خیر کریں، اور دل کا جو ایک مقصد ہے اپنے وطن کے تعلق سے، اپنے قوم کے تعلق سے، اپنے برادران کے تعلق سے،
اور امت مسلمہ کے تعلق سے آپ لوگ دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک حیات ہے، جسد خاکی کے اندر روح ہے، مجھ کو انجام دینے کی اللہ توفیق دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آئیے بھائی، یہ کن کا ہے؟ جرجیس۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جرجیس صاحب ہیں جو اپنی اہلیہ کے نام پر 2000 دے رہے ہیں۔ طبیعت خراب ہے، دعا کی درخواست ہے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اقبال اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کے نام پر 10,000 ماشاءاللہ، اقبال اپنے والدین اور گھر پریوار کے نام پر 10,000۔ امجد صاحب بس ڈیہا کپڑا دکان والے، ان کی طرف سے 1,000۔ اور مولانا ضیاء الحق صاحب اپنے ماں باپ کے نام پر، اہلیہ کے نام پر چاندی 1.5 بھری یعنی کان کی وہ بالی ہے۔ فاروق کی ماں سونا 2 آنا اور 1,000 نقد روپیہ۔ تمیز الدین للمٹیا 500، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دعا کی درخواست ہے۔ درخواست آپ لوگوں کی قبول ہے، انشاءاللہ دعائے خیر کی جائے گی۔ اس میں کچھ لوگوں کے نام مرقوم ہیں۔ ریاض الدین للمٹیا اپنے مرحوم ماں کے نام پر 500، شمیم احمد دیا جوڑی 500، شعبان گرہر سیوا دیا جوڑی یہ 500، اظہار للمٹیا 300، نور الاسلام دیا جوڑی یہ 2000، ابو للمٹیا 500، رفیق عالم دیا جوڑی 300، ماسٹر جلال الدین دیا جوڑی 2000، حاجی طاہر الدین نیما کلاں یہ 2000، ناصر ٹیلر دیا جوڑی 500، سلیم انصاری یہ ڈمپنگ میں کیا لکھا ہوا ہے یہ 2000، جلال الدین دیا جوڑی 100، شہاب الدین ماں باپ کے نام پر 3 آنا سونا ملا ہے نا، 3 آنا سونا۔ تو بھائیوں آپ لوگوں نے سنا، اور ایک گزارش میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو دینے کی طاقت دی، طاقت بھر دینے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں نہ جائیں کہ ہم کم سے کم دیں، بلکہ اس کوشش میں جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیں۔ پتہ نہیں کہ صبح تک آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اگر ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے تو ہم ناقص مومن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کو جاگو تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، تو یہ صبح کا انتظار نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو۔ کس لیے کہا گیا ہے؟ چونکہ اس بیچ میں ہماری اور آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ تو آپ آئیں، اس کی ایندھن میں جانے والے افراد اور ماں بہن کے یہاں، خواتین کے یہاں جانے والوں کے نام اس میں نوٹ ہیں۔ 1 نمبر بابر، افاظ الدین، دلدار، احسان، عبدالرحیم، افاظ الدین، جمال الدین نیچے ٹولہ، عبدالغفور، سلیم الدین لیاقت، یہ دکانوں میں چندہ کے لیے جائیں گے۔ اور اوپر جن لوگوں کے نام پڑھے گئے جیسے بابر، افاظ الدین، دلدار، احسان، عبدالرحیم، افاظ الدین، جمال الدین نیچے ٹولہ، عبدالغفور، آپ لوگ جائیں ماں بہن کے یہاں۔ سلیم الدین لیاقت دکانوں میں چندہ کے لیے جائیں گے نا، یہ نیچے والا دکان والا، ہاں اچھا، سلیم الدین لیاقت آپ لوگ وہاں ماں بہن کے یہاں، اور دکانوں میں چندہ کے لیے رفیق، شہید، فاروق، عبدالکریم، نعیم الدین، رفیق، شہید، فاروق، عبدالکریم اور نعیم الدین، آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں میں جائیں اور جا کر چندہ اسے
दिया जोड़ी गुलाम, माशाअल्लाह, इनकी तरफ से 500। अब्दुल कसाई जिया जोड़ी 1000। अच्छा, अब्दुल कसाई दिया जोड़ी के रहने वाले 1000। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ही दिल गुर्दा वाला इलाका है, अपने अंदर एक हौसला, बुलंद हौसला रखने वाला इलाका। आज का तजर्बा नहीं, बल्कि उस वक्त का तजर्बा है जब बड़ी मुश्किल से साइकिल चलती थी, और हम लोग हक्कानी साहब, हम मौलाना सज्जाद शमसी, नाजिम साहब, हम लोग चितर कोठी दिया जोड़ी ही नहीं, बल्कि खुटहरी वगैरह सब पैदल चल करके आना जाना करते। नारायणपुर का साबान, नारायणपुर के साबान 200 रुपया। माशाअल्लाह। जिरली को कौन देती बिना नाम का? अच्छा, जिरली की कोई खातून नाम नहीं बताई है, उन्होंने 1500 दिया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेनामी 100 रुपया। तो उस वक्त से हम लोग आप लोगों को जानते हैं जी। पत्थरगंवा से कुशबिल्ला पैदल चल करके गए हैं मदरसा के लिए, और वो भी मई महीना में और जून के महीना में। मई जून महीना में 10 मिनट चलते थे, बैठ जाते थे। तो भाइयों, आप लोगों ने हमेशा अपने दिल गुर्दा से काम लिया है। आज भी आप लोग जिंदा हैं जो लोग। रऊफ केंदुआ का छोटा बच्चा, अब्दुल रऊफ कोई छोटा बच्चा केंदुआ का 100 रुपया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, लाख तक देने वाले, लाखों लाख तक देने वाले हैं। हन्नान इंतकाल कर गया, उनके नाम पर हाजी साहब। अच्छा, अब्दुल हन्नान इंतकाल कर गए हैं। आपका एक ही लड़का था? हाजी साहब दे रहे हैं, उनका एक ही लड़का था, अब्दुल हन्नान इंतकाल कर गया है। बेनामी 120 रुपया। उनके हक में दुआ करेंगे। बेनामी 120 रुपया। तो एक बार भाई, जिन लोगों ने दिया है अब तक, और जो लोग देने वाले हैं, और बिलखुसूस इस वक्त दुनिया के मजलूमीन के हक में दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, तो मजलूम की मदद फरमा और जालिम को सही रास्ता दिखला। जालिम को मारने की दुआ नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह, तो उनको सही समझ आता फरमा। इस दुआ में कोई महरूम न रहे। अब्दुल हक 200 रुपया और इकराम के अम्मी। अच्छा, अब्दुल हक 200, इकराम की अम्मी ने 100 रुपया। तो मैं दुआ कर रहा हूँ सबको लेकर, इसलिए आप लोग सब के सब शामिल हो जाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा, बिलखुसूस मजलूमीन के लिए यहाँ से हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे, इतना तो हम करेंगे कि गायबाना दुआ करेंगे, और गायबाना दुआ का बड़ा एतबार अल्लाह के यहाँ है। तो दुआ करें एक बार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह पाक, परवरदिगार आलम, जितने लोगों ने दिया है, जो देने वाले आइंदा देंगे, परवरदिगार आलम तमाम देने वाले, नियत रखने वाले, दिल के अंदर पुख्ता इरादा पैदा करने वाले तमाम लोगों के दिलों के नेक मकासद को पाए तकमील तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, तो उसको पूरा कर दे। मौलाए करीम, आज बहुत सारे ज़ालिमीन की तरफ से हमारे भाइयों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है। ऐ अल्लाह, तू ज़ालिमीन के हाथों को रोक ले, मज़लूमीन की मदद फरमा।
اے اللہ تو اپنی غائبانہ مدد نازل فرما، تو نے بدر کے میدان میں نازل کیا ہے، اے اللہ تو نے خندق کے موقع پر نازل کیا ہے، تبوک کے موقع پر تو نے نازل کیا، اے اللہ تو غزوہ ذات الرقاع کے اندر نازل کیا، غزوہ بنو المصطلق کے اندر تو نے نازل کیا ہے، آج بھی تو وہی اللہ ہے، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، فرشتوں کے ذریعے سے نازل کر، کنکریوں کے ذریعے سے نازل کر، پرندوں کے ذریعے سے تو نازل کر، اے اللہ تو ہواؤں کے ذریعے سے نازل کر، مولا تیری رحمتوں کی امید ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرما، ظالمین کے ہاتھوں کو روک لے، اے اللہ تو ان کے دل و دماغ کے اندر صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ تو ان کو بھی ہماری طرح ہمارا بھائی بنا دے، اے اللہ تو ان کو تہس نہس کر دے، یہ کبھی زبان سے نہیں نکلے گا، نہ ہم نے نکالا ہے نہ نکالنے کا ارادہ ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہمارے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین آمین ثم آمین۔ عبدالحلیم 1000، عبدالحلیم کسائی جیاجوری 1000، یہاں کا ہے اور نارائن پور کے صاحبان عبدالحلیم نیچے ٹولہ، یہ نیچے ٹولہ 1000، بے نامی 200، فیروز بسدیہا 500، ڈاکٹر مظفر 1000، ڈاکٹر قربان 500، سلیم جرلی 200، اور بشیر نیما کے رہنے والے 1000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ افتخار عالم باغمارا 2000، اور سوسانگ ہسدہ یہ 300، سرسا بے نامی 220، 320، اور عالیشہ نہ کیا ہے، عالیشہ خاتون چترکوٹھی 1500، ارشد انصاری نیما کلاں 200، مولوی آزاد مانک پور مرحوم ماں باپ کے نام پر 200، مولانا رفیق عالم نیما کلاں 200، ڈاکٹر کرامت علی اپنے ماں باپ کے نام پر یہ 5000 دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ بھوڑائی کے رہنے والے دعا کی درخواست ہے، سردار عبدالحلیم بھوڑائی، ان کی طرف سے 500 روپیہ ہے، 1500، ماشاءاللہ 1500 ہے۔ تو بھائی آج پہلا دن ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ آج نہیں آئندہ کل دیں گے، آج نہیں آئندہ کل دیں گے، ٹھیک ہے بھائی کل دیجئے، دینے کی نیت کر لیجئے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں بار بار درخواست کروں گا، بار بار میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں 10 روپیہ، وہاں آپ اور تھوڑا بڑھا کر کے دیں، تاکہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے، اور اللہ رب العالمین آپ پر راضی اور خوش ہو جائے کہ بندہ دیکھو مجھے یاد کر کے دے رہا۔ کل پرسوں میں نے بخاری کے اندر پڑھایا کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو لوگوں کے دلوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا، کنجوسی پیدا ہو جائے گی، قتل عام ہوگا، بے نامی یہ 500 روپیہ قتل عام ہوگا، اور شوہ یعنی بخل کنجوسی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، وہی مالی 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 کریں گے لوگ، جبکہ اس طرح کے کہنے والوں کے لیے کہ تعلق سے کہا گیا ہے عبد الدینار والدرہم، ایک چھوٹا بچہ عبد النام ہے 100 روپیہ دیا ہے، تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے
جیسے 2000 5000 10,000 20,000 اور بھی اس سے بڑھ چڑھ کر 25-50 لاکھ تک دینے والے ہیں اس علاقے میں. یہ اللہ کا گھر ہے. پروردگار عالم انسان کو موقع نہیں دیتا، بار بار موقع نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک امتحان ہے. ابھی جو فلسطین کی بات سن رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ ملبے کے اوپر بیٹھ کر کے تلاوت کرتا ہوا موبائل میں آیا ہے. کہا کہ اس امتحان میں ہم ڈالے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. امتیاز 150 ڈالے جائیں گے. یہ کہیے کہ نیک لوگ تو اللہ کا امتحان مانگ کے لیتے ہیں. کیوں مانگ کے لیتے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں. اگر ہمیشہ ہم آرام میں رہیں تو اللہ کو بھول جائیں گے. تو وہ بچہ کیا تلاوت کر رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اگر اس آیت کے آخری ٹکڑا پر ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر ہم سے برائی کم ہوگی، نیکی کا کام زیادہ ہوگا. کینوا کے عثمان ان کی طرف سے 200 روپیہ ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے گا، کبھی بھوکماری کا، کبھی موت کا، کبھی آپ کی جیب سے مال گر جائے گا، کوئی چور چرا لے گا. تو اس کے لیے بھی امتحان ہے اور آپ کے لیے بھی امتحان ہے. چور کے لیے بھی امتحان اور آپ کی جیب سے نکلا ہے آپ کے لیے بھی امتحان. امتحان سے چھٹکارا نہیں ہے. گویا کہ امتحان ہال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، سامنے کاغذ پڑا ہے اور سوال کچھ دوری پر رکھا ہوا ہے. اب ہم کو جواب لکھنا پڑے گا. آج آپ کیا جواب لکھ رہے ہیں یہ فرشتے نوٹ کریں گے اور پروردگار عالم بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے. بے نامی 100 روپیہ کہ آپ اپنے کاپی میں کیا نوٹ کر رہے ہیں، کتنا نوٹ کرا رہے ہیں. 500 1000 2000 5000 کتنی بار آپ نے بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھا ہے. میرے خیال میں 100 میں ایک آدمی نے اگر پڑھ لیا ہوگا تو پڑھ لیا ہوگا استغفر اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آ کر بیٹھنے کی توفیق دی. آپ نے کئی بار الحمدللہ پڑھی ہے. الحمدللہ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے. کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یذکر اللہ کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول. تو اللہ کا ذکر کیسے کر کے؟ ایسے ہی پڑھ کر. جی الحمدللہ سبحان اللہ استغفر اللہ. تو آج آپ فرشتوں کے کاپی میں اپنے رجسٹر میں کیا کیا نوٹ کرا رہے ہیں، کتنا نوٹ کرا رہے ہیں. استغفر اللہ، ذکر و اذکار، نیک دلی سے بیٹھنا، مسجد کے تعلق سے اپنی جیب سے نکال کر کے دینا، کیا کیا کر رہے ہیں. آج آپ کا جواب کیا ہو رہا ہے یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو آئیں اے اللہ پاک پروردگار عالم، نامی بے نامی، کینوا چترکوٹھی، جرلی باگمارا، کہیں کے بھی رہنے والے جن لوگوں نے 1500 سے 5000 تک، 100 سے 200 تک، بے نامی 300 اور 300 سے لے کر کے 3000 تک جتنے لوگوں نے دیا ہے، اے اللہ تو دینے والے کے دینے کو قبول فرما، ان کے نیک مقصد کو پورا کر دے. اے اللہ تو دنیا کے اندر برکت کی زندگی دے اور آخرت میں اے اللہ تو انہیں
نجات عنایت کیجیو، اے اللہ تو انہیں بچا لیجیو، گرفت میں یہ نہ ہے، بے نامی 400 روپیہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بھائیو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ تقریر سنیں گے، آئے ہیں صحیح سالم؟ سفیر الدین 200 روپیہ، بے نامی 100 روپیہ۔ تو میں نے قرآنی آیت کیا پڑھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! ایک صحابی مکہ کے اندر پریشان حال ہے جی، بہت پریشان، اور وہ بھی پریشانی کس کیفیت میں؟ جب چار پائی پر سو گئے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھنے کی طاقت نہیں، چار پائی پر سوئے ہیں دوسرے کے سہارے۔ وہ اپنی کیفیت سے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ بیٹوں نے پوچھا کہ ابا اس طرح ہاتھ پیر آپ کیوں ہلا رہے ہیں؟ کہا کہ میں چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ ارے آپ تو سوئے ہیں؟ بولے نہیں، میں چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ چند مہینوں سے چار پائی پر صاحب فراش بنے ہوئے ہیں، یہ کون سی بولی ہے کہ آپ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں؟ بیٹوں کو سامنے رکھ کر کے باپ نے کہا کہ او میرے بیٹو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، ہجرت کی لیسٹ میں میرا نام نہیں آیا ہے اب تک۔ مہاجرین کو جب پروردگار عالم الگ مقام عنایت کرے گا قیامت کے دن، اس وقت اس لیسٹ میں میرا نام نہیں چڑھا ہے اب تک، میں اپنا نام چڑھاؤں گا، میں اسی کیفیت میں ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آپ تفسیر فتح القدیر کبھی اٹھا کر کے دیکھیں، یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ بشارت جرلی 200، اسد للمٹیا یہ 300، عبدالصمد دیا جوڑی 150، بے نامی 440، عبدالحق نیما 500، ناصر یہ کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے، ناصر کی ماں طبیعت خراب ہے 2000، وکیل 100، عبدالغنی مرحوم کے نام پر 100، بے نامی 50، بے نامی 140، بے نامی 400 روپیہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے اللہ پاک پروردگار عالم، جن بھائیوں نے، ماؤں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے دیا ہے، اے اللہ تو ان کے دینے کو قبول فرما۔ یہ ادنا سا ہے، لیکن تیرے دربار میں اخلاص کی روشنی میں یہ ادنا نہیں ہے، یہ ادنا نہیں ہے۔ اے اللہ پاک پروردگار عالم، ایک موزہ پانی اگر جنت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ایک موزہ پانی اگر جنت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا۔ کتنا پانی تھا؟ ایک موزہ پانی تھا، اور وہ بھی کس کے پیٹ میں جا رہا ہے؟ کتا کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ کتا کے پیٹ میں ایک موزہ پانی جیسے پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اس بندے کے حق میں بھائیوں بزرگوں، کیا ہمارے لیے، آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کھلے گا۔ کندوا کے مفیظ الدین، انہوں نے 400 روپیہ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بے نامی 120 سے گپتا خاتون 100، بے نامی 100، بے نامی 440، رضا الرحمن چترکوٹی 1000، بے نامی 100، مصطفیٰ 200، ثاقب کی ماں 100، عادل 100، معین الحق 50، عین الدین 100، مطیع الرحمن 200، عبدالحمید 200، ماسٹر تمیز الدین
चितरकोठी माशाअल्लाह इन्होंने 10,000 दिया है माशाअल्लाह। एक बार बोलिए भाई अल्लाह अकबर, एक बार बावाज़ बुलंद बनिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शान इस्लाम, शान इस्लाम, रोबे इस्लाम माशाअल्लाह। मास्टर तमीज़ुद्दीन चितरकोठी 10,000, सज्जाद अंसारी भोड़ाई 2,000, जाहिद अंसारी बागमाड़ा 200, अब्दुल मन्नान केंदवा 500, कौसर ये क्या है बागजोरी ये 1500, इस्लाम बागजोरी 1000, अब्दुल रहमान रामपुर 1200, जमील दियाजोड़ी 500, बेनामी 270, उमर फारूक नामनगर 100, बेनामी 150 माशाअल्लाह। ऐ अल्लाह पाक परवरदिगार आलम एक लंबी लिस्ट एक तरफ से मैंने नाम पढ़ा है मिनल बिदाया हत्ता निहाया। ऐ अल्लाह नाम पढ़ूँ या ना पढ़ूँ तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। ऐ अल्लाह तो अल्लामुल ग़ुयूब है। ऐ अल्लाह तो दिलों का हाल जानने वाला कौन किस नीयत से दिया है, सवाए बुरी नीयत के तमाम नीयतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू पाक है, पाकी को कबूल करता, यहाँ तक के गलत नीयत को भी तू कबूल नहीं करता है। डॉक्टर मुजफ्फर नुनायक और स्टाफ है सब मिली के जलाते हैं। अच्छा डॉक्टर मुजफ्फर उनके स्टाफ निमा के रहने वाले उनकी तरफ से 1000 की कुर्बानी है। ऐ अल्लाह नाम जैसे उनका मुजफ्फर क़यामत के दिन इनको कामयाबी इनायत कीजिए और दुनिया के अंदर भी इनको और इनके तमाम स्टाफ को तो कामयाबी की ज़िंदगी इनायत फरमा। तो मैं क्या पढ़ रहा था, मैंने सूरह हज की वो आयत पढ़ी है कि सिर्फ नमाज पढ़कर कामयाबी मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं, जबकि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकाऊ वस्जुदू, सजदा वाली नमाज पढ़ो, रुकू वाली नमाज पढ़ो, वाबुदू तो नमाज तो इबादत है, फिर अलग से इबादत का क्या मतलब, यानी मौत तक तुम मुवाहिद बने रहो बेनामी, शिरक ना करो, शिरक ना करो, मुशरिक ना बनो। भाइयों बुजुर्गों, आपके इलाके में, इस इलाके में शिरक नहीं है ना, ऐसा शिरक नहीं है। मत बोलिए मौलाना मत बोलिए, हाय हाय। शिरक असगर और शिरक अकबर, शिरक अकबर अगर नहीं है तो शिरक असगर है, और दोनों शिरक का ठिकाना क्या है, जहन्नम। यह मैं नहीं कहता, अकायद की जितनी किताबें हैं आप उठा करके देख लीजिए, शरा अकीदा वास्तिया, तहाविया, मुज़क्करा और भी अकीदा की जितनी किताबें हैं आप उठा करके देख लीजिए। ये असगर हो अकबर हो, किसी भी तरह का शिरक हो, ठिकाना उसका जहन्नम। कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकते हैं कि शिरक असगर करने से जहन्नम जाना नहीं पड़ेगा, वो लिख करके मुझे दे दे, नहीं दे सकते। अलबत्ता शिरक अकबर वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा और शिरक असगर वाला जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। हमारे हिरनपुर के बगल में बेनामी, आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारे हिरनपुर में एक नौजवान की टीम है। नौजवान की उम्र 20 से लेकर 30 के अंदर, वहाँ एक नंगटा मसान एक साधु वहाँ बैठा रहता है। दरख्त है कनेल के किनारे, हिरनपुर घुसने से पहले, पेट्रोल पंप से पहले जाते हुए दाएं तरफ मुसलमान औरतें बुर्कापोश पहनकर इस अकीदे के साथ जाती है कि हमारी बेटी के पेट में बच्चा नहीं आ रहा था, जब से हमने यहाँ का तेल पानी इस्तेमाल किया है मेरी बेटी के पेट में बच्चा आया, बेटा हुआ। ये देखो हम मुर्गा लेकर के जा रहे हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
جی وہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، آپ کی بھتیجی ہماری بھتیجی۔ مولانا بول رہے ہیں کہ شرک نہیں ہو رہا ہے، یہ شرک اصغر نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے شرک کرو گے، نماز تمہاری باطل۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ہمیشہ اپنے اللہ کو ایک معبود مسجود مان کر دنیا چھوڑو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وافعلوا الخیر، خیر کا کام کرو۔ خیر کا کام کیا؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال عمر ملی تھی، ہماری طرح 60 سال جب پار کر گئے تو وہ مسلمان ہوئے۔ جس دن وہ مسلمان ہوئے حکیم بن حزام، مشہور صحابی، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو اکمال کتاب میں دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر ہے جب 60 سال کی عمر ہوئی تو وہ مسلمان ہوئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول کب تک حیات رہے گی میں نہیں جانتا، جبکہ 120 سال زندہ تھا۔ کفر کی زندگی 60 سال کی، اسلام کی زندگی 60 سال کی۔ اے اللہ کے رسول، کفر کی زندگی میں نے 100 غریبوں کی مدد کی ہے۔ کتنا؟ اور صرف 10-20 روپیہ نہیں، 100 غریب کو 100 اونٹ میں نے دیا، اور 100 اونٹ جتنا بوجھ ڈھو سکتا ہے اتنا اناج غلے کا بوجھ لاد کر کے دیا ہے۔ اب حساب لگائیے کتنا مال ہوگا، کتنا مال ہوگا۔ اور 100 غلاموں کو ہم نے آزاد کیا ہے۔ آج نام لے کر کے تقریر کر رہے ہیں، کیا آپ کیا ہمارے بھائی اس وقت قیدی نہیں بنے ہوئے ہیں؟ بہت سارے قیدی بنے ہوئے۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ میں نے 100 غلام کو آزاد کیا ہے، جبکہ ہماری زندگی کفر کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، کیا مجھ کو کیے ہوئے خیر کے کاموں کا ثواب ملے گا؟ یہ علماء کرام حدیث کی عبارت پڑھیں گے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یا اسلمت علی ما سلف من خیر، رواہ البخاری فی المجلد الثانی، بخاری جلد ثانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے اگر تم ایمان نہیں لے آتے، موحد اگر نہیں بنتے، تو یہ قربانی تمہاری کام نہیں آتی، لیکن تم نے اسلام لے آیا، مومن ہو گئے، اب تمہارا وہ کار خیر کام میں آئے گا۔ اس وقت انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کفر کی حالت کا کار خیر جب میرے لیے میرے حق میں مفید ثابت ہو رہا ہے تو میں اسلام کی حالت میں جو کفر کی حالت میں نے کیا ہے اس سے کم نہیں کروں گا، یعنی 100 محتاج کی محتاجی دور کرنے کی کوشش کروں گا، وہ بھی 100 اونٹ پر غلے کا اناج کا بوجھ لاد کر، اور 100 میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ ایک جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر کہ ہم سے نیک کام کتنا زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو آئیے بھائیو، آپ لوگ آئیے، اور آپ لوگ مسجد جو آپ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ دکھا دیجئے جو ایک اینٹ یا آدھی اینٹ، کسی بھی گھر کی آدھی اینٹ جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے دے، نہیں دے سکتے، کوئی اینٹ نہیں۔ ایک مٹھی بالو ریت جنت کی بشارت دے دے یا گارنٹی دے دے، کوئی ریت بالو نہیں دے سکتا، ایک مٹھی پتھر نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گوریا چھوٹا سا پرندہ اگر اس کے بیٹھنے کے برابر اگر اینٹ کا حصہ کسی نے دے دیا مسجد میں تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے، تو آئیے آپ لوگ
عبداللہ یہ کیا ہے گوپالپور 500، بے نامی 300، آصف 100، بے نامی 200، شیش محمد 400، بے نامی 100، اصغر علی، یہ اصغر علی یہ کون ہے بھائی؟ یہ دلال پور اصغر منہ وہ ٹھیکیدار اصغر نہ کون اصغر؟ یہاں دلال پور یہاں لکھا ہے، ہاں دلال پور لکھا ہے، وہ دلال پور